سعد رفیق اس وقت لبرٹی چوک میں بہت اہم میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں اور بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی سنواتا ہوں، پھر اس کے اوپر تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون والے کیوں باہر نکلے ہیں. ذرا یہ سنیں پھر بتاتا ہوں. پہنچنے لگو گے تو جو ہمارے ساتھ کرتے ہو ہم تمہارا کھیل خراب کریں گے، تمہیں پہنچنے نہیں دیں گے. سن لو، ہم یہ چاہتے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے. ہم تمہیں بھگانا چاہتے تو لوگ لے کے آتے. 50,000 لاکھ آدمی لے کے جانا کسی قومی جماعت کے لیے کوئی کام نہیں ہے. ہم اس ملک میں کشمکش اور اندرونی لڑائی نہیں چاہتے. ہوش کے ناخن لو اور مسلم لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو، اتحادی جماعتوں کو دیوار سے لگانے کی سازش بند کی جائے. پاکستان میں الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، اپنے وقت پہ ہوں گے، اور اگر اپنے وقت سے پہلے ہوں گے اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا، پاکستان کے سیاستدان کریں گے. عمران نیازی کو بڑی گالا میں آواز جانی چاہیے. مکیا تیرا شو نیازی، مکیا تیرا شو نیازی، خون نہیں تیری لوٹ نیازی، مکیا تیرا شو نیازی، مکیا تیرا شو نیازی. میں آج ویسے تو سعد رفیق صاحب کے بعد بولنا مناسب نہیں تھا، مگر کیونکہ ان کا حکم ہے میں چند الفاظ ضرور ادا کروں گا. اور میں اپنی بات کا آغاز، بڑا جلسہ ہے، بہت بڑا جلسہ ہے. بات کا آغاز کچھ اشعار سعد رفیق صاحب کی نظر کر کے شروع کروں گا. کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جہاں واری ہے. جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے. وہ رسم ابھی تک باقی ہے، وہ ریت ابھی تک جاری ہے. اور یہ عمرانڈوؤں کے نام ہے، عمرانڈوز. اور یہ عمرانڈوؤں کے نام ہے. کچھ اہل حشم کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم کچھ اہل ستم میں خانہ گرانے آئے تھے. دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. اور پھر ہے کہ زخموں سے بدن گلزار سہی، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کی شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. میں بہت مختصر یہ بات کرنے آیا ہوں کہ آپ نے اس ملک میں انصاف کا دورہ معیار دیکھا، ہم نے برداشت کیا. ہمارا لیڈر نواز شریف ہے، نواز شریف کی ایک تربیت ہے، نواز شریف کا پہاڑ جیسا دل ہے، چٹانوں جیسا حوصلہ ہے. وہ برداشت کر گیا، وہ پی گیا، مگر اب معافی لبرٹی چوک پر حمزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ ہے. عمرانڈوز کے خلاف پہلا نون لیگ والوں نے جلسہ کیا ہے. یار شکر ہے ان کی جان میں جانا. یہ بات یہ ہے، سعد رفیق صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور انہوں نے عدلیہ کو بھی کہا ہے کہ جی اگر یہ تم عمران خان کے لیے پیمانہ اور ہے اور نون لیگ کے لیے اور ہے تو ایسا نہیں چلے گا. ہم لارجر بینچ بنائیں اور اس میں ایک ہی دفعہ طے کر لیں کہ آپ کی پہلے عمران خان والا فیصلہ ٹھیک تھا یا اب جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے. پھر انہوں نے کہا جی عمران خان کو کہ عمران خان تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم چلے گئے تو تو آ جائے گا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ تجھے تھالی میں رکھ کے، پلیٹ میں رکھ کے تجھے اقتدار دے دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ تیرا لاڈلا پن نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اور اس وقت عطا اللہ تارڑ صاحب بہت
گرم تقریر کر رہے ہیں. سعد رفیق صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے آئینی اور قانونی حوالے سے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا آپ کو تارڑ کا دکھاتا ہوں تو پھر جناب اگلی بات کرتے ہیں. آپ ہمارے 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کریں تو وہ انصاف ہے, اور جب چودھری شجاعت ہمارے 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کریں تو وہ انصاف ہے. ہاں, اور جب چودھری شجاعت اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہے کہ ووٹ دینا ہے حمزہ شہباز کو, تو آپ کہیں کہ یہ اس کا اختیار نہیں تھا. لاڈلے کے لیے قانون اور ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے قانون اور ہے. یہ نہیں ہو سکتا. آج بہت واضح انداز میں ہم یہ موقف لے چکے ہیں کہ اس کا فیصلہ کرنا ہے تو 12 کے 12 جج بٹھاؤ. یہ فیصلہ فل کورٹ کا مانیں گے ورنہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ہاں, یہ بات ہے جی, یہ بات ہے. اور یہ جو اب سازش کی گئی ہے, چودھری شجاعت حسین صاحب نے ملک کو فیصلہ کیا کتنا ہے, دیوار کے ساتھ اور لگانا میں ہے. یہ پوچھنا چاہتا ہوں سعد رفیق کی باتیں کہ ان سنیں کے جی. فیصلے کے مقابلے میں پاکستان کو آپ سری کی لنکا بنانے والے پارلیمانی عمران پارٹی کا خان کے فیصلہ منہ میں کہاں؟ خاک. میں نے نہیں دیکھا, کوئی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ موجود نہیں ہے, ادارے کوئی بتا دیں پارلیمانی اپنی پارٹی بیڑیوں کا کی. فیصلہ نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کا پارلیمانی لیڈر جس کا نام ساجد بھٹی ہے اس کو 63A پر عدالت کی رائے کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئین سے متصادم ہے. اور یہ ایک اور قانونی نقطہ آپ کو دے رہا ہوں. ضمنی الیکشن میں کامیابی کے وجود اداروں کو گالیاں دی گئی. صادر تو پھر پارٹی کا سربراہ فیصلہ کر سکتا ہے, اور یہی ہمارا قانونی موقف ہے. اور اگر وقت آیا تو توشہ خانہ کا حساب لینے, فرا گوگی کا حساب لینے, عمران کی گھڑیاں, اس کی پینٹنگ, اس کے جو ہار ہیرے جواہرات بیچے اس کا حساب لینے اسلام آباد بنی گالا جاؤ گے؟ ہاں, کون بنی گالا جائے گا؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ جاؤ گے؟ تمہیں بات لمبی ہو گئی. میں لاہور والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. بارش بھی ہے, حبس بھی ہے, اور نواز شریف کے شیروں کا ایک جمع خفیف یہاں موجود ہے. چلو جی, یہ اب آپ کو اس کا لہجہ یہ ہے, عدلیہ کو بتا دیا گیا ہے عطا تارڑ کی زبانی, سعد رفیق کی زبانی, کہ اگر یہ والا بینچ جو ہے یہ والا بینچ جو ہے یہی مخصوص بینچ فیصلہ کرے گا. مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے, عطا تارڑ نے بھی کہہ دیا ہے, سعد رفیق نے بھی کہہ دیا ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے 12 ججوں پہ مشتمل بینچ ہونا چاہیے, فل بینچ, لارجر بینچ. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے تم نے دن کا فیصلہ کیا ہے, اب تم رات کا کرنا چاہتے ہو. پہلے تمہارا کان چٹا تھا, اب تمہارا کان سفید کالا ہو گیا. یہ کیا فیصلے ہیں؟ ہر وکیل یہ ہم تبصرہ کرنے پہ مجبور ہے کہ یار یہ کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. اور دوسرا جو جارحانہ بیان انہوں نے جاری کیا ہے, جو میں ان کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, وہ یہ کہ پنکی پیرنی, فرا گوگی اور جمیل گجر کا حساب لینے کے لیے بنی گالا جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی جائیں گے. اور بھائی یہ والا کھیل وہ عمران نیازی 10 سال سے کھیل رہے ہیں. تم اب جو ہے تمہیں کہہ کے تمہارا جگایا جا رہا ہے, جاگو. اب تمہیں جو ہے نا وہ جاگنا نصیب ہو رہا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا جوش جذبہ ہے. یہ کارکنوں کو ایسے تیار کریں, سب سے پرانی مسلم لیگ نون ہے کہ ذرا سی بات ہے کارکن خود نکلے. یہ تو نہیں کہ ان کے پاس کارکن نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کے کارکن نکلتے ہیں نا, طاہر القادری کے نکلتے تھے نا, جماعت اسلامی کے نکلتے ہیں, عمران خان کے نکلتے ہیں, تو بھائی نون لیگ کے کیوں نہیں نکلتے؟
जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, ये ऐसी ट्रेनिंग आप करें कि कोई ज़रा सा मसला हो, मरियम को नोटिस मिले तो ऐसे ऐसे सड़कों पे लोग ही लोग आ जाएं। बिल्कुल ये क्या गुंडागर्दी, ये 4 साल उसने गुंडागर्दी से गुजारे हैं, यही प्रेशर डाल के बिल्कुल बनी गाला की तलाशी लो। मैं मुतालबा कर रहा हूँ जस्टिस पार्टी की तरफ से और कानूनी टीवी की तरफ से मुतालबा कर रहा हूँ कि बनी गाला की तलाशी होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वहाँ पे जाके देखें कि जनाब कितना आपको वहाँ पे चरस, अफ्यून, डॉलर हर चीज़ मिलेगी। राना सनाउल्ला आपको कह रहा हूँ कि जो 15 किलो चरस आप हीरोइन आपके ऊपर डाली गई थी वो सीधी बनी गाला से आई थी, उसको उसी जगह पे दोबारा पहुंचाओ। ये जारहाना मूड इख्तियार करो। यही चीज़ है जो इस वक्त सामने आ रही है। और पीर को जो है बिल्कुल, ये मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ, पीर को सबसे पहले अरफान कादिर साहब और ये बेंच के सामने दरख्वास्त दें कि जी इसके लिए बड़ा बेंच होना चाहिए। पूरे जितने जज हैं, काजी फायज ईसा समेत सारे इसको तय करें, क्योंकि उन्होंने इसकी आइन की रूह ही ख़त्म कर दी है। अता बंदयाल साहब ने कि जी वोट काउंट होंगे तो वो गिने नहीं जाएंगे। ये जो पिछली दफ़ा हुए हैं, पिछली दफ़ा ही हमजा शहबाज वो वज़ीर आला सही मुंतखब हुए थे, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने लिताड़ा है। अब फिर आज की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट लिताड़ना चाहती है। ये गलत है। साद रफीक ने कह दिया कि हमें दीवार के साथ ना लगाओ, हम दीवार के साथ नहीं लगेंगे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं बनी गाला की तरफ जरा आप क्विक मार्च करें तो सही। आप 2 किलोमीटर चलेंगे तो इमरान नियाजी वो बुनेर से होता हुआ KPK में भाग जाएगा। आप ये नियाजी को समझते क्या है, जो अपनी बहनों को अकेला पुलिस के पास छोड़ के 10-10 फुट की 2 दीवारें पलांग के गया है, वो नून लीग का प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है? इसको ईंट का जवाब पत्थर से दो। हमेशा से कह रहा हूं मैं, ईंट का जवाब पत्थर से दो। अपने तर्जमान रखो जो इसका जवाब दें। इसके अंदर इतनी कमजोरियां हैं। मैं आपको वो कई दफ़ा सरकी का वो सुनाता हूँ कि छज तो बोले परून की बोले, ठीक है ना। छज जो होता है ना उसका सिर्फ आगे थोड़ा सा वो होता है, परून के 100 सुराख होते हैं। छज तो बोले परून की बोले। ये इमरान नियाजी न इसका करैक्टर है, न अखलाकियात है, न सियासियात है, न बच्चे हैं, न बीवी है। सारे इसके आयशा गुल लई, रेहाम खान किताब है। कितने मवाद हैं तुम्हारे पास। अभी तो परसों मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि तुम्हारे पास BRT, तुम्हारे पास मालम जब्बा, तुम्हारे पास बिलियन ट्री कितने हैं, क्यों नहीं निकालते केस? शहबाज शरीफ साहब की कमजोरी की वजह से। निकालो, आगे बढ़ के निकालो। कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई सुबह 7 बजे छुप के चोरों की तरह हलफ लेने की जरूरत नहीं है।